میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولانا عبدالغفور۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے، اور اگر ویڈیو پر یا چینل پر تبصرہ کرنا چاہیں، کوئی تجزیہ رائے دینا چاہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے۔ سلسلہ ہے درس قرآن۔ تو آج کے درس قرآن کے اندر قصر نماز کا مسئلہ بیان ہوگا، یعنی کتنے سفر پر نماز قصر شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم۔ ہجرت کے مسائل چل رہے تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں، اور آج کی آیت کے اندر سفر میں نماز پڑھنے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جس کو قصر نماز کہتے ہیں، کہ سفر کے اندر آدمی جاتا ہے تو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھنا ہوتی ہیں، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، اور اس کے علاوہ سنت ہیں، نوافل ہیں، وہ نہیں پڑھنا ہوتے، معاف ہیں، تو اس کو قصر نماز کہتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں، اور چونکہ یہ مسئلہ پیش آتا رہتا ہے، اس لیے اس کو ذرا قدر تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ اس کے اندر ہے کہ قصر کتنے سفر پر ہوتی ہے، یعنی کتنے سفر پر آدمی جائے تو قصر نماز پڑھے گا، اور اس سے کم سفر ہو تو قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ اور اسی طرح قصر کے اندر آیا قصر کرنا واجب ہے یا محض جائز ہے، یعنی کوئی آدمی پوری نماز پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے یا نہیں، یا 2 رکعت پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح کتنے دن تک رہنے کا ارادہ ہو تو قصر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ارادہ ہو تو نہیں ہو سکتی۔ مختلف مسائل ہیں 4-5۔ آج صرف یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ سفر کتنا ہو جس پر قصر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر سفر کے اندر 2 مذہب ہیں، یا 2 مسلک ہیں، یا 2 قول ہیں۔ ایک مذہب اور مسلک ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انہی سے لیتے ہیں ہمارے حضرات اہل حدیث حضرات، ان کا اور امام شافعی کا ایک مذہب اور مسلک ہے۔ اور باقی جتنے ائمہ مجتہدین ہیں، جمہور اہل سنت ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، اور دیگر اہل سنت علماء اور مجتہدین ہیں، ان کا دوسرا مذہب اور مسلک ہے۔ گویا ایک مسلک جمہور علماء کا ہے، اور ایک امام شافعی اور اہل حدیث حضرات کا ہے۔ تو اہل حدیث حضرات یا امام شافعی کے جو مقلدین ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ سفر کی مقدار کے اندر 2 قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 3 میل، وہ اس کو سفر شمار کرتے ہیں، اور دوسرا قول ہے 3 فرسنگ یا فراسخ، یعنی آدمی 3 میل پر جائے۔ 3 میل کتنا ہوتا ہے؟ 7 کلومیٹر، جیسے یہاں سے چھم موڑ ہے، تو گویا 3 میل پر جائیں تو قصر کر سکتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات کا ایک مسلک یہ ہے، اور امام شافعی کا بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 3 میل پر کر تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 9 میل پر قصر کیا جائے۔ 9 میل کتنا ہوتا ہے؟ 9 میل ہوتا ہے 20 کلومیٹر یا 21 کلومیٹر۔ جیسے یہاں سے خانقاہ شریف جائیں تو وہ کہتے ہیں آدمی مسافر ہے، یہاں قصر نماز پڑھے، یا خانقاہ شریف سے لوگ آتے ہیں بہاولپور تو وہ اپنی قصر کریں، نماز ادھوری پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 نہ پڑھیں۔ تو یہ مسلک اور مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور اہل حدیث حضرات کا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ایک محدث ہیں محمد بن جعفر ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ان کے استاذ کا نام ہے شعبہ، میں نے اپنے استاذ شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ استاد محترم کتنے سفر پر قصر ہوتی ہے؟ تو ان کے استاد شعبہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہی سوال میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا، ان کا نام ہے یحییٰ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد یحییٰ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا تھا کہ قصر کتنے سفر پر ہوتی ہے، کتنے سفر کے بعد قصر شروع ہوتی ہے؟ تو شعبہ کے استاد یحییٰ بن یزید کہتے ہیں شعبہ سے کہ بیٹا یہی سوال میں نے اپنے استاد، ان کے استاد صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، تو یحییٰ بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوال اپنے استاد انس بن مالک سے پوچھا تھا کہ استاد محترم قصر کتنے سفر پر ہوتی ہے؟ تو انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا قصر 3 میل پر ہے یا 3 فرسخ پر ہے،
یہ شک پڑ گیا شعبہ کو، جو راوی ہیں شعبہ حدیث کے، وہ ان کو شک پڑ گیا کہ میرے استاد یحییٰ بن یزید نے جو انس بن مالک کا قول نقل کیا وہ 3 میل کا نقل کیا یا 3 فرسخ کا نقل کیا۔ یہ شعبہ کو شک پڑ گیا، انہیں یاد نہیں رہا کہ میرے استاد نے 3 میل کہا تھا یا 3 فراسخ کہا تھا۔ تو اس لیے ہمارے اہل حدیث حضرات اور امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 میل پر بھی قصر ہو سکتی ہے، اور بہتر ہے کہ 3 فرسخ پر قصر کی جائے۔ فرسخ 3 میل کو کہتے ہیں، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 3 فرسخ 9 میل کے ہو گئے، اور 9 میل 20-21 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو ان حضرات کا جواز 3 میل کے اندر ہے، اور احتیاطاً کہتے ہیں 9 میل یا 20-21 کلومیٹر، اس سے زیادہ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یعنی یہاں سے آدمی اس طرف جائیں پرما ٹڈا تقریباً 20-21 کلومیٹر بنتا ہے، اور ادھر جائیں تو خانقاہ شریف 20-21 کلومیٹر بنتا ہے، تو گویا یہاں پر آدمی مسافر ہو جائے گا اور نماز قصر پڑھے گا۔ باقی جمہور ہمارے علماء ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، دوسرے اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں، باقی پوری امت کا موقف یہ ہے کہ قصر 48 میل کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اور ان حضرات کی دلیل بخاری شریف کے اندر ہے۔ ویسے تو اہل حدیث حضرات بخاری کا نام لیتے ہیں، لیکن قصر کے اندر وہ بخاری شریف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ 4 برد سے کم میں قصر نہیں ہے۔ برد برید کی جمع ہے، اور برد کتنا ہوتا ہے وہ بھی بخاری کے اندر ہے، 4 برد سے کم میں قصر نہیں ہے، اور برد 16 فرسخ کا ہوتا ہے، 16 فراسخہ، یہ بھی بخاری کے اندر ہی اس کی تشریح موجود ہے کہ 4 برد سے پہلے قصر نہیں، اور برد 16 فرسخ کا ہوتا ہے، اور 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 16 فرسخ ہو گیا، 16 × 3 = 48 میل۔ لہذا جمہور اہل سنت علماء کے نزدیک جو قصر ہے وہ 48 میل کے بعد ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام کا عمل بھی نقل کیا ہے۔ موطا امام مالک جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، بخاری شریف سے بھی پہلے لکھی ہوئی ہے، موطا امام مالک کے اندر خود صحابہ کا عمل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ حضرات جب مکہ سے جدہ جاتے تو قصر کرتے، جب مکہ سے طائف جاتے تو قصر کرتے، جب مکہ سے عسفان جاتے تو قصر کرتے، اس سے پہلے قصر نہیں کرتے تھے۔ تو مکہ سے طائف، مکہ سے عسفان اور مکہ سے جدہ یہ 70 کلومیٹر سے زیادہ ہیں۔ گوگل میپ نکال کے میں نے چیک کیا ہے تو یہ 70 کلومیٹر سے زیادہ بنتے ہیں، کوئی 73 کلومیٹر ہے، کوئی 74 ہے، کوئی 75 ہے، تو 48 میل کے بھی 76-77 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف بخاری شریف، موطا امام مالک اور دوسری کتب احادیث سے ماخوذ ہے، اور وہ کیا ہے کہ 48 میل سے کم میں قصر نہیں ہے، 48 میل سے زیادہ ہو، اور 48 میل کے 76 یا 77 کلومیٹر بنتے ہیں۔ تو گویا قصر کرنا ہو تو 76-77 کلومیٹر کے بعد قصر ہوگا، اس سے پہلے قصر نہیں ہوگا۔ تو یہ سفر کی تعیین ہو گئی کہ کتنا سفر ہو تو قصر کریں گے اور کتنا ہو تو نہیں کریں گے۔ باقی انشاءاللہ دوسرے مسائل کل ذکر ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔